آئیے ایک دوسری روایت سنیے۔ ان کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبل آدم علی ابن شیس فقال اے بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بامارۃ التقوی والعروۃ الوثقی فکلما ذکرت اللہ تعالی فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانی رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والتین ثم انی طفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ ثم ان ربی اسکاننی الجنہ فما رأیت فی الجنۃ کسرا ولا غرفۃ الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ ولقد رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علی حور نحور العین ولا ورق کاسب اعجاب الجنہ ولا ورق شجرۃ طوبی ولا ورق سدرۃ المنتہی ولا اطراف الحجب وبین اعین الملائکہ فاکثر ذکرہ فإن الملائکۃ تذکر فی کل ساعتها او کما قال کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تابعی بزرگ ہیں حضرت کعب الاحبار، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کا دیدار کیا اور دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ تو تابعی ہیں حضرت کعب الاحبار۔ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے، ہم اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، یہ میلاد کب سے چلتا آ رہا ہے؟ یہ تو سارے نبیوں نے بنایا، یہ تو آدم علیہ السلام، ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا، فرمایا بیٹے قریب آ جا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ بیٹے قریب آئے، ابا جان فرمائیے، فرمایا انت خلیفتی من بعدی، فرمایا تو میرے جانے کے بعد نائب ہوگا، میرا خلیفہ بنے گا، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ خلافت کو سر انجام دینا۔ اور بیٹے قریب آ، میں تمہیں وصیت کروں۔ ابا جان جی، فرمایا کلما ذکرت اللہ تعالی فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بیٹے شیس، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب کبھی خدا کا ذکر کرو، خدا کے ذکر کے ساتھ ملا کر مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو۔ ارے جو زبان خدا کا ذکر کرے، مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، رب کو وہ زبان پیاری ہی نہیں، اور رب نے ذکر بھی وہ قبول فرمانا ہے کہ رب کے ذکر کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتا ہو۔ اور یہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث پاک، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام خود اپنا فرمان ارشاد فرمائے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں زبان تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن فرمان میرے رب کا ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یا لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی یا رسول اللہ فمن ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب، جس زمین کے جس جگہ پر، جس خطے پر میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اے میرے محبوب، اگر اذانوں کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے میرا ذکر کیا جائے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے تیرا ذکر کیا جائے گا۔ اگر کلمہ طیبہ کے اندر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کے میرا ذکر کرے گا تو محمد رسول اللہ پڑھ کے تیرا ذکر کرے گا۔ اگر نمازوں کے اندر کوئی التحیات للہ والصلوات پڑھ کے میرا ذکر کرے گا تو ایھا النبی پڑھ کے تیرا بھی ذکر کرے گا۔ اے میرے محبوب، اگر کوئی نماز کے اندر، قرآن کے اندر اطیع اللہ پڑھ کر میرا ذکر کرے گا تو اطیع الرسول پڑھ کے تیرا بھی ذکر کرے گا۔ سرکار کی آمد، سونے کی آمد، اقبال کی آمد، کی آمد، کی آمد۔ مرحبا۔ فرمایا اے میرے محبوب، میں کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑوں گا جہاں پر صرف میرا ذکر ہو، جہاں پر بھی کوئی بندہ میرا ذکر کرے گا اس کے ساتھ ملا کر تیرا ذکر بھی کرے گا۔ آدم علیہ السلام بھی یہی وصیت کرتے ہیں، بیٹے جب کبھی خدا کا ذکر کرو اس کے ساتھ ملا کر مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرو۔ پھر آپ وجہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے لِأَنِّي رَأَيْتُ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوباً علی ساق العرش۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رب کے محبوب کا نام عرش کے پایوں پر بھی لکھا دیکھا، ابھی میرا وجود نہیں بنا تھا، میں نے رب کے علم سے اپنے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی عرش پر کے پایوں پر بھی لکھا دیکھا۔ اے بیٹے میرے رب نے مجھے جنت میں بھیجا، میں نے جنت میں جس محل میں، جس کمرے میں نظر دوڑائی مجھے وہاں پر محبوب کا نام لکھا نظر آیا۔ اے بیٹے میں نے حوروں کے سینوں پر دیکھا، حوروں کے سینوں پر مجھے مصطفیٰ کا نام لکھا نظر آیا۔ میں ساتوں آسمانوں پہ، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں الگل ساتوں آسمانوں میں دیکھا، ہر آسمان کے اندر مجھے مصطفیٰ کا نام لکھا نظر آیا۔
اے بیٹے میں نے فرشتوں کی پیشانیوں پہ دیکھا، مجھے وہاں پر بھی محبوب کا نام لکھا نظر آیا۔ فذکر ذکرہ فاکثر ذکرہ فإن الملائکۃ تذکروہ فی کل ساعاتہا۔ آخر میں فرماتے ہیں بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہر دم کملی والے کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ فرشتے جب سے پیدا کیے گئے ہیں اسی وقت سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ، جب سے پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ذکر آج سے شروع نہیں ہوا۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، حضور کے اختیارات کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی نورانیت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، اور اسی کا نام میلاد ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی کا نام میلاد ہے۔ آمد کا ذکر کرنا میلاد ہے، آمد کا ذکر کرنا یہ تو رب نے بھی کیا۔ فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ حضرت آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، شعیب، موسیٰ، ہارون، الیاس، زکریا، یحییٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کرام کی ارواح کو، ان کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے اس دن ہی عالم ارواح میں پیدا کرنے سے پہلے ہی وعدہ لیا، اے گروہ انبیاء میں تمہیں وعدہ لیتا ہوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، تمہیں نبوت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا نبی آ جائے، میرے محبوب آ جائے، پھر میرے محبوب کی آمد ہو جائے۔ آمد کا ذکر کرنا ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہم بھی حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، رب نے بھی آمد کا ہی ذکر کیا۔ فرمایا انبیاء جب میں تمہیں کتاب دے دوں، نبوت دے دوں، پھر میرے محبوب آ جائیں۔ آنے کا ذکر عرش عظیم کا رب بھی کرتا ہے، آنے کا ذکر ابھی ہم کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ فرمایا جب میرا محبوب آ جائے تم نے ایمان بھی لے کر آنا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔